محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں باجی شہناز ہوپ چینل سورۃ البقرہ احکامات کی صورت زندگی میں ایک بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ زندگی میں ایک بار اس سورہ کو سوچ سمجھ کر ضرور پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے کیا کیا ہیں۔ آج اس میں ہم نے جہاں تک ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، پیچھے کہ انہوں نے عذاب آیا ان کے اوپر، احسان کرنے والوں کا ہم نے پڑھا تھا، پھر جو بات کو بدل دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس حکم کو بدل دیتے ہیں اور پھر اس میں اپنی ہی باتیں ڈالتے ہیں، تو ان کے ایسی نافرمان کو ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، آسمان سے عذاب آتا ہے ان کے لیے۔ آج کی ہماری آیات ہیں آیت نمبر 60 سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے نا اسی قوم ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرا نورتی کرتی رہی، پھر انہوں نے نا پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے نے کہا نا، کہتے ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہوتے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا جو آپ کے پاس جو اپنا عصا ہے نا، اس عصا کو نا، یہ پتھر ہے، اس پتھر پر مارو، اس پتھر پر جب اپنے عصا کو مارو تو آپ سے کیا ہوگا کہ وہاں سے آپ کے لیے پانی پھوٹ آئے گا آپ کے لیے، اور یہ 12 چشمے ہوں گے، 10 اور 1 10 اور 2 اور 10 12 چشمے آپ کے لیے، پورے چشمے یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے نکال دیں گے۔ اور جب 12 چشمے آ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پانی دے دیا، پانی آ گیا، 12 چشمے آ گئے، ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ ایک چشمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کا نا ان کو دے دیا۔ ایک پتھر تھا، ایک پتھر ہے اور ایک عصا ہے، اور ایک وہاں سے اس پتھر سے 12 چشمے نکل گئے، الگ الگ ان کے رخ ہو گئے، اور سب نے اپنے اپنے قبیلوں کو پانی کا پتہ چل گیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ میرا رزق ہے، اس میں سے کھاؤ پیو، اور تم نافرمانی کر کے نا فساد نہ کرنا زمین پر، اور پانی پیو، جیسے جہاں سے جس قبیلے کا ہے وہاں سے ہر قبیلہ مقرر ہوا ہے تو اس سے پانی پی لے، اور نافرمانی کر کے میرا تم فسادی نہ بن جانا، زمین پر فساد نہ کرنا، پانی پی، آرام سکون سے اپنا پانی لے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے نا انہوں نے، اب ان کی قوم تھی صحرا نورتی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز نہیں کریں گے، اے موسیٰ ایک کھانے پر تو ہم صبر نہیں کر سکتے نا، اب شہر میں آ گئے، صحرا نوردی ختم ہوگی، 40 سال کی اتنی لمبی مسافت، اتنی لمبی تھکن، اتنی لمبی مسافت، صبح سفر کرتے نکلتے، کھاتے پیتے سب مل جاتا، اور پھر سو جاتے، اور پھر صبح اٹھتے پھر کھانا پینا مل جاتا، اور کہا کہ شہر میں داخل ہو جائیں، شہر میں داخل ہوئے، وہاں پر پہنچتے ہی کیسی قوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب تو ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے نا، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرے نا کہ ہمارے لیے یہ جو زمین ہے نا، اس زمین میں سے یہ زمین سے جو کچھ اگتا ہے نا، اس میں سے نا ہمارے لیے اگا دیں، اس زمین کی سبزی، اس زمین کی کیکڑی، اس زمین کا تھوم، اس زمین کی دال، اس زمین کا پیاز میں سے جو کچھ اگتا ہے نا، تو ایسے کریں یہ ہمارے لیے اگا دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اللہ دیکھو کیسی قوم ہے، تم بدل دیتے ہو اس چیز کے ساتھ جو ادنا ہے، اور جو بہتر ہے، آسمان سے من و سلوہ اترتا ہے، تم اس کو بدل دینا چاہتے ہو۔ ایسے کرو کہ اب ایسے اتر جاؤ، اس شہر سے اتر، جو تم نے مانگا ہے نا اسی شہر میں اترے رہو، اسی شہر میں، یہ جو تم نے مانگا ہے نا، یہ جو شہر تم نے مانگا ہے نا، یہ جو تم نے سوال کیا ہے نا، اب اسی میں ہی اترے رہو، اسی میں ہی پڑے رہو۔ اور مار دی گئی ان کے پر ذلت اور مسکنہ، اب کھانا اگانا پکانا، پھر اسے کھانا پکانا اگانا، پھر اسے دھونا صاف کرنا سنبھالنا رکھنا، اسے پکانا اور پھر کھانا، یہ ذلت اور یہ محتاجی تمہیں دے دی گئی ہے، اور اسی ہی میں تم یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسی میں پڑے رہو۔ منو سلوہ اترتا تھا نا، رات کو سوتے، پکا ہوا بنا ہوا گوشت آتا، میٹھا نمکین آ جاتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اب اسی میں ہی پڑے رہو تم۔ یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ انہوں نے، ان کی قوم کی کیا نافرمانی کیا تھی، ان کی قوم کی ان کی نافرمانی تھی کہ ان کی قوم کیا کرتی تھی کہ کفر کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار کرتے، اور نبیوں کو قتل کر دیتی بغیر حق۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے دیکھیں ان کو نبی اچھی باتیں بتاتے، پانی دے دیا، سمندر سے بچا لیا، فرعون سے بچایا، سمندر 2 ٹکڑے کر دیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے 70 لوگ گئے، ان کو زندہ کر دیا، پھر بھی ایسی نافرمان قوم تھی کہ نبیوں کو قتل کر دیتی تھی بغیر حق، وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے بڑے ہوا تھا ان کا یہ کام، یہ نافرمانی حد سے بڑھ کے نبیوں کو قتل کر دینا حد سے بڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے ایسی قوم پر جو اتنی بڑی نافرمانی کرتی، حق بات بتانے والے کو قتل کر دیتی، حد سے بڑھی ہوئی تھی۔
بے شک وہ لوگ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلے آیت میں کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو صابی ہیں، اور جو ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں اچھے، اور ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غمگین نہیں ہوگا۔ اوپر ان سب کا حل بتا لینے کے بعد اللہ سبحانہ کہتے ہیں یہ تمام قومیں پیچھے گزر چکی ہیں، لیکن سب میں سب سے پہلے، سب سے آخر میں ایمان والے، یہودی، عیسائی، صابی، مجوسی، اور سب جو اچھے اچھے عمل کریں گے اپنے اپنے وقت پہ، جنہوں نے اچھا عمل کیا، اور اب تو امت محمدیہ ہے، دین محمدیہ ہے، اس پر جو عمل کرے گا، ایمان لائے گا، اور اس کی ہی نجات ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو تمام قومیں، یہود، نصارہ، صابی، مجوسی، اپنے اپنے دور میں جو عمل کرتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب امت محمدیہ ہے، ایمان ہے، ایمان ہوگا، امت محمدیہ میں ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے، آخری نبی پر ایمان لانے والے ہوں گے، تو ہی نجات ہے۔ آگے اگلے سبحان کہتے ہیں کہ اور جب ہم نے لیا تھا تم سے نا پکا وعدہ، ہم نے تم سے لیا تھا، اور رفعنا فوقکم الطور، ہم نے تو تم پر طور پہاڑ اٹھا کھڑا کیا تھا ہم نے تم پر، اور ایسی قوم تھی، خذو پکڑو ماں جو ہم نے تمہیں کتاب دیا نا، اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑو اسے، اور ذکر کرو میرا، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تاکہ تم ہدایت پا سکو، تاکہ تم تقوی، تمہیں ڈر ہو، تمہیں تقوی آ جائے تمہیں۔ کتاب پڑھنا، کتاب کو پکڑنا، کتاب کو اٹھانا، پکڑنا، مضبوطی سے کتاب کو لینا، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، پھر اس کا ذکر اذکار کرنا، اس کو پڑھنا، یہ تقوی ہے، تقوی والوں کے کام میں سے ہوتا ہے۔ اور دیا کس کو جاتا ہے؟ اس قوم کو کیسے دیا؟ اٹھاؤ، پکڑو اسے، ورنہ یہ طور پہاڑ، جبرائیل علیہ السلام نے پہاڑ اٹھا لیا، اور ان کے نبی نے کہا کہ اب اس کو لو، نہیں لوگے تو یہ پہاڑ پھینک دیا جائے گا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر تو انہوں نے تب اس کتاب کو لیا، اور اس کتاب کو لینا، اس قرآن پاک کو پڑھنا کتنے بڑا کام ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کو ذکر اذکار کرنا، یہ تقوی ہے، دلوں کے تقوی میں سے ہوتا ہے۔ اور جو نہیں لیتے ان پر کیا آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، جو نہیں پکڑتے۔ اور آج ہم بھی ہمارے میں پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کتاب موجود ہے، اسے ہم نے پڑھائیں، اس پر عمل کریں، اسے سنیں، سورۃ البقرہ کو کم از کم ایک دفعہ ضرور اپنی زندگی میں سنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پتہ چلیں، تاکہ ہم صبر کرنے آئے۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام پر سب سے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، ان کی قوم کی طرف سے ان کے سوالات آئے، ان کی آزمائشیں آئیں، آزمائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی لیے بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کی قوم کا ذکر آتا ہے کہ ان پر موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، ان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آزمائشیں آئیں۔ ثم تولیتم، جب تمہیں کتاب دی، تمہیں کہا اسے پکڑو، اسے سنبھالو، تو پھر تم منہ موڑ گئے اس کے بعد، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تم پر اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے نا۔ اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے نہیں، پڑھائیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ فضل ہے، یہ رحمت ہے، اس کتاب کو پڑھنا، قرآن پاک کو پڑھنا، اس سورۃ البقرہ کو پڑھنا پڑھانا، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اسے پکڑو ورنہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور کل ہم ہفتے والے دن کی کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی آیات کل پڑھیں گے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کتاب کو پڑھنا پڑھانا، اور جو ہمیں رزق دیا ہے اس رزق پر صبر کرنا، صابر رہنا، اور اس کو سنبھالنا، اور جو رزق ہے اسی کو پڑھنا، اسی کو سنبھالنا، اور اس سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اس رمضان المبارک میں کثرت سے دعائیں مانگنا۔ یہ آخرت کا یہ رمضان المبارک عشرہ ہے، جہنم سے عذاب، جہنم کی سے آزادی کا عشرہ، اس میں اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے معافی مانگنا، اللہم اجرنی من النار، کہ یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، اور ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ اس آگ کے عذاب کو ہم سے دور کر دینا، ہم سے پرے ہٹا دینا۔ بے شک آگ کا عذاب تو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، برحق ہے اور آنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس کتاب کو پڑھنا پڑھانا اور اس پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اور عذاب کے اور جہنم کے عذاب سے ہمارے لیے اس میں نجات ہے۔ ربنا صرف آخرت کے تیسرے عشرے کی دعا، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما۔ پھر تم منہ موڑ گئے اس کے بعد، لیکن ہمیں منہ نہیں موڑنا، ہمیں اس قرآن پاک کو تھام کر رکھنا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، سننا ہے۔ اس کو کم از کم سورۃ البقرہ کو تو ہم کم از کم اس رمضان المبارک میں ایک دفعہ ترجمہ و تفسیر سے سنیں، سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔